سوال یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ انٹرسٹ جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹنے میں بہت سارے پبلشرز کی جو لیول 1 لیول 2 لیول 3 والی سینیٹائزڈ اور آرٹیفیشلی کاسٹریٹڈ کتابیں جو وجود میں آئیں، انہوں نے بچوں کے انٹرسٹ کا گلا گھونٹ دیا۔ اب آپ کو لیول 3 کی بھی وہ آپ کو گریٹ ایکسپیکٹیشن مل جائے گی، لیول 5 کی بھی مل جائے گی اور پھر لیول 7 کی بھی ملے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیول 3 کی جو گریٹ ایکسپیکٹیشن ہے اس میں کیا وہ خوبصورتی ہوگی جس کے اندر آرٹیفیشلی الفاظ کو باقاعدہ بہت ہی آسان کر دیا گیا ہو۔ نتیجتاً بچہ یہ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے گریٹ ایکسپیکٹیشن تو پڑھ لی ہے، تو اب میں کیا پڑھوں اس کی اوریجنل، اور اصل مزہ تو اس کی اوریجنل کتاب میں تھا۔ اس کی وجہ اور ایک تو یہ بات ہوئی کہ یہ اس قسم کی کیسٹریٹڈ کتابوں سے بچوں کو روشناس کرایا گیا۔ دوسرے ایک اس طرح کی کتابیں وجود میں آئی، اے ڈے ایٹ بیچ، اے ڈے ایٹ پارک، اے ڈے ایٹ مارکیٹ اور اے ڈے ایٹ سوئمنگ پول، جس کے اندر فیکٹ زیادہ ہیں، سینیٹائز قسم کی چیز ہے جس میں معلومات تو ہے لیکن بچے کو بھائی اس نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اس کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی مسٹری نہیں ہے، کوئی ایڈونچر نہیں ہے اس کے اندر۔ اس قسم کی کتابوں کے نام اگر سمجھے جائیں تو یہ بف اینڈ چپس ہو گیا، یا لیڈی برڈ سیریز ہو گئیں، یا جین اینڈ پیٹر ٹائپ کی سینیٹائز قسم کی اینٹی سیپٹک کتابیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں بچوں کو کس چیز میں مزہ آتا ہے؟ بچوں کو تو مزہ آتا ہے مسٹری میں، مزہ آتا ہے ان کو، ایڈونچر میں مزہ آتا ہے ان کو، رومانس میں مزہ آتا ہے ان کو، سسپینس میں مزہ آتا ہے ان کو، ہارر میں مزہ آتا ہے ان کو، امیجنیشن کی دنیا میں مزہ آتا ہے، خیالات کی دنیا میں مزہ آتا ہے ان کو، جنوں پریوں دیووں کی کہانیاں پسند ہیں ان کو، ڈیمنز، فیریز اور مانسٹرز کی کہانیاں پسند ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا تجسس ابھارتی ہیں اور ان کو پڑھنے کے اندر مزہ۔ تو جو ریئل لٹریچر ہے، ریئل لٹریچر، گریٹ ایکسپیکٹیشنز ہو گیا، وودرنگ ہائٹس ہو گیا، اس قسم کی کتابیں ہیں جو کہنے کو تو ہو سکتا ہے مشکل ہوں، لیکن بچوں کا شوق جب ایک دفعہ وہ کھینچ لیتی ہیں تو الفاظ اور گرامر اور ٹیکنیک، یہ سب چیزیں بچوں کو آ جاتی ہیں، اور بچے کو گرامر جاننا نہیں ہوتی، وہ جملہ پڑھ کے ہی سمجھ لیتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، اور ایک آدھ ٹرائی میں اس کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ ایک تو جو لٹریچر، جو کتابیں پڑھائی گئیں، اس کے اندر ہم نے موو کیا فرام ریئل لٹریچر ٹو آرٹیفیشل لٹریچر، فرام ریئل exciting stories to very antiseptic, sanitized, castrated stories full of facts but no interesting climax۔ اس کے علاوہ ایک اور جو جبر بچوں کے اوپر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ریڈنگ بیفور رائٹنگ ہوتی ہے اور لسننگ بیفور اسپیکنگ ہو۔ تو جو اسکولوں کے اندر جبر شروع ہوا کہ بھائی اپنے آپ کو انگلش میڈیم ثابت کرنے کے لیے اسپیک ان انگلش کا جو طومار باندھا گیا، تو اس کے اندر بچوں کا جو جذبات کا اظہار تھا وہ ختم ہو گیا۔ بچہ پریشان ہے، اس کی لڑائی ہوئی ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، وہ رو رہا ہے، وہ اپنی شکایت لے کر ٹیچر کے پاس جا رہا ہے، مگر ٹیچر جو ہے اس کی شکایت کا گلا گھونٹ دیتی ہے جب وہ کہتی ہے اسپیک ان انگلش، اور وہ بچہ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس میں وہ اپنا غم، غصہ، تکلیف، کرب یا ایمبیرسمنٹ کا اظہار کر سکے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر اس کے جذبات گھٹ جاتے ہیں۔ ہم کمیونیکیشن کیوں کرتے ہیں؟ آخر ہم کیوں لینگویجز سیکھتے ہیں؟ ہم کیوں انگلش سیکھتے ہیں؟ ہم کیوں اردو سیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہمارے اندر خیالات پیدا ہو رہے ہیں، جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان کا ہم اظہار کر سکیں۔ تو کمیونیکیشن جو ہے جذبات کے اظہار کا نام ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے لوگوں کے جذبات اور احساسات اور ان کی کہانیوں کو سمجھنے کا نام ہے۔ لیکن جب اس پوری ایکویشن سے
جو ٹرنی یا جبر جو ہوا کہ ابھی بچے نے ریڈنگ شروع نہیں کیا ہے اور اس کی رائٹنگ کے اندر مین میخیں نکالی جا رہی ہیں، اس کی ہینڈ رائٹنگ چیک کی جا رہی ہے، اس کا گرامر چیک کیا جا رہا ہے، ابھی اس نے ریڈنگ شروع نہیں کی، الفاظ کا ذخیرہ جمع نہیں ہوا، تو وہ کس طرح سے لکھے؟ اسی طرح سے لسننگ بیفور اسپیکنگ ہوتی ہے، وہ 300-400 گھنٹے انگریزی کو ریئل لائف میں بولتا ہوا سنے گا تو تب اس کے ذہن میں کچھ الفاظ نکلنے شروع ہوں گے۔ تو جب یہ جو لاجیکل پروگریشن ہے، یعنی کہ لسننگ بیفور اسپیکنگ کا قتل کیا جائے یا ریڈنگ بیفور رائٹنگ کا قتل کیا جائے، تو پھر بچوں کے اندر سے انٹرسٹ کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور وہ لکھنا پڑھنا تو جان جاتے ہیں ٹیکنیک کے ساتھ، مگر وہ ریڈر اور رائٹر نہیں بنتے۔